اور وہی کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں پر ایک کہانی لکھتی ہیں، کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں پر ایک کہانی لکھتی ہیں، مڑے ہوئے پیلے کاغذ سے چھل کر آتی دوپہریں، کھڑکی کے ٹوٹے شیشوں پر ایک کہانی لکھتی ہیں، مڑے ہوئے پیلے کاغذ سے چھل کر آتی دوپہریں، اور نیم تلے وہ کچے دھاگے رنگتی ہوئی پرانی یاد، نیم تلے وہ کچے دھاگے رنگتی ہوئی پرانی یاد، گھیرا ڈالے چھوٹی چھوٹی ہاتھ بٹاتی دوپہریں، اور پھٹی پرانی کتری اوڑھے دھوپ سینکتے بوڑھے دن، پھٹی پرانی کتری اوڑھے دھوپ سینکتے بوڑھے دن، پیشانی تک پلو کھینچے چلم بناتی دوپہریں، پیشانی تک پھٹی پرانی کتری اوڑھے دھوپ سینکتے بوڑھے دن، اور پیشانی تک پلو کھینچے چلم بناتی دوپہریں، اور پانی کی تقسیم کے پیچھے جلتے کھیت سلگتے گھر، پانی کی تقسیم کے پیچھے جلتے کھیت سلگتے گھر، اور کھیتوں کی زرد منڈیروں پر کنڈلاتی دوپہریں، اور پروائی سے لڑتے کتنے برس پرانی یادوں کے، پروائی سے لڑتے کتنے برس پرانی یادوں کے، سوغاتوں کے صندوقوں کو دھوپ دکھاتی دوپہریں، اور دکھتی آنکھیں زخمی پورے الجھے دھاگوں جیسے دن، دکھتی آنکھیں زخمی پورے الجھے دھاگوں جیسے دن، بادل جیسی اوڑھنیوں پر پھول کھلاتی دوپہریں، اور اوڑھنیوں کے اڑتے بادل رنگوں کے بازاروں میں، اوڑھنیوں کے اڑتے بادل رنگوں کے بازاروں میں، چوڑی کی دکانوں سے وہ ہمیں بلاتی دوپہریں، اور سنتے ہیں اب ان گلیوں میں پھول شرارے کھلتے ہیں، سنتے ہیں اب ان گلیوں میں پھول شرارے کھلتے ہیں، خون کی ہولی کھیل رہی ہے رنگ نہاتی دوپہریں، سنتے ہیں اب ان گلیوں میں پھول شرارے کھلتے ہیں، خون کی ہولی کھیل رہی ہے رنگ نہاتی دوپہریں، اور یہ تو میرا شہر نہیں ہے، یہ تو میرے خواب نہیں ہے، یہ تو میرا شہر نہیں ہے، یہ تو میرے خواب نہیں، کس جانب سے آ نکلی ہے یہ گہناتی دوپہریں، یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دوپہریں، نرم گلابی جاڑوں والی بال سکھاتی دوپہریں، پرانے محلے کا ویران آنگن مجھے پاتے تھا کتنا حیران آنگن، پرانے محلے کا ویران آنگن مجھے پاتے تھا کتنا حیران آنگن، اور جو مٹی میں کھیلے ہیں وہ جانتے ہیں، جو مٹی میں کھیلے ہیں وہ جانتے ہیں، چڑھاتے ہیں کیا ران پروان آنگن، اور وہ دیوار سے جھانکتی شوق آنکھیں، وہ دیوار سے جھانکتی شوق آنکھیں، وہ پہرے پہ بوڑھا نگہبان آنگن، وہ دیوار سے جھانکتی شوق آنکھیں، وہ پہرے پہ بوڑھا نگہبان آنگن، اور کوئی جست میں پار کرتا ہے چوکھٹ، کوئی جست میں پار کرتا ہے چوکھٹ، کسی کے لیے ایک زندان آنگن، کسی کے لیے پائے تخت ہے یہ، کسی کے لیے پائے تخت ہے یہ، کسی کے لیے ایک زندان آنگن، اور کوئی جست میں پار کرتا ہے چوکھٹ، کسی کے لیے ایک بیابان آنگن، اور سنا رفتہ رفتہ کھنڈر ہو رہے ہیں، سنا
رفتہ رفتہ کھنڈر ہو رہے ہیں وہ آباد گلیاں وہ گنجان آنگن. سنا رفتہ رفتہ کھنڈر ہو رہے ہیں وہ آباد گلیاں وہ سنسان آنگن. اور کدھر جائیں تہذیب کی ہجرتوں میں, کدھر جائیں تہذیب کی ہجرتوں میں, یہ بوڑھے درخت اور یہ سنسان آنگن. کدھر جائیں تہذیب کی ہجرتوں میں, یہ بوڑھے درخت اور یہ سنسان آنگن. پرانے محلے کا ویران آنگن مجھے پاکے تھا کتنا حیران آنگن. ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے گراج سیل. جو پہلے یہاں کا مسئلہ ہے وہاں سے میں چاہتی ہوں ہم واپس آ جائیں اپنی سزا میں. تیر کے ایک نشان کے حوالے سے چلتے ہوئے ایک نئے موڑ پر خوبصورت مکا کی کھلی راہداری تک آتے ہوئے میں ٹھٹک سی گئی. راہداری کے دونوں طرف لان میں اس قرینے سے گھر کا اثاثہ سجایا گیا تھا کہ نیلام ہونے کا احساس جاتا رہا. اس قرینے سے گھر کا اثاثہ سجایا گیا تھا کہ نیلام ہونے کا احساس جاتا رہا. اور میرے لیے یوں بھی یہ تجربہ تھا نیا. میز کرسی بنانے کے اوزار سے لے کے باورچی خانے کی ساری گرفتی, ہسی پینٹنگ, ننھے بچے کا جھولا, جرابیں, سراکیں, نئی جوتیاں, جوتیوں میں جڑے جھنجھنے اور ریبن, ایسے ہی حسن و ترتیب سے ہینگر میں ٹنگے, خوشبوؤں میں بسے مختلف طرز کے خوشنما پیرہن. ان میں اکثر تو ایسے بھی تھے جیسے لگتا تھا ان کو ابھی تک کسی نے چھوا ہی نہ ہو. ہاں, کتابیں جنہیں پڑھنے والوں نے جی بھر کے پڑھ تو لیا تھا مگر اب وہ ان کے لیے اجنبی ہو گئی. میں نے بےتاب ہو کر کتابوں کے سارے ورق کھوج ڈالے مگر مور کے پنکھ یا پھول کی پنکھڑی جیسی شے کا کسی بھی ورق میں نشا تک نہ تھا. تو میں اپنی حماقت پر خود ہنس پڑی. ایک طرف چینی انداز کے پھول دانوں میں سوکھے ہوئے پھول تازہ ہوا سے مسلسل لڑے جا رہے تھے اور ہسمکھ سی باتونی عورت ہر ایک چیز کو یوں ہی ترکیب دینے میں مشغول تھی. ساتھ ہی وہ ہر ایک شے کا تاریخ جغرافیہ بھی بتاتی چلی جا رہی تھی. تو میں سوچتی تھی یہ نادر تصاویر, یہ قیمتی رد, گلدان, چینی کے نازک منعقد پیالے, ہر ایک شے میں اس کے لیے ایک یادوں کی دنیا تو آباد ہوگی. تبھی میرے بیٹے نے میری توجہ کھلونوں کی جانب دلائی تو میں شکل کرنے لگی. ایسا لگتا تھا اس قدر احتیاط اور سلیقے سے بڑھتے گئے تھے, ایسا لگتا تھا جیسے ابھی بس یہ بازار سے آئے ہوں. اس قدر احتیاط اور سلیقے سے بڑھتے گئے تھے کہ لگتا تھا بچپن انہیں چھو کے گزرانا تھا. میز کے دوسری سمت دو چھوٹے بچے خود اپنے کھلونوں پر قیمت کی پرچی لگاتے ہوئے مجھ کو ایسے لگے جیسے یہ کارخانے کے مزدور ہوں. دو چھوٹے بچے خود اپنے کھلونوں پہ قیمت کی پرچی لگاتے ہوئے مجھ کو ایسے لگے جیسے یہ کارخانے کے مزدور ہوں. میرا دل درد سے بھر گیا. میں بھی لوٹنا چاہتی تھی کہ مجھ کو لباس عروسی نے روکا تو ایسا لگا سینکڑوں چوڑیاں ٹوٹ کر میرے دل میں کہیں چپ گئی ہیں. میں گھبرا کے باورچی خانے کے سامان میں کھو گئی. ہاں, مگر ذہن میرا بھٹکتا رہا. نانی اماں کے صندوق کے لیے دھرا پوت کا وہ گلابی غرارہ کہ جس سے فقط پالچے رہ گئے تھے مگر جس کی خوشبو, چمک اور رنگت میرے حافظے میں کہیں رچ گئی تھی ہنا کی طرح. وہ جو صندوق سے اب فقط ایک صندوقچہ رہ گیا تھا مگر کچھ تو تھا جو کہ تحریر تھا. نسل در نسل جی پر تو اب کے دسمبر نہ جانے کہاں سے وہ صندوق کیا کھل گیا.